تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور فرمایا کہ آپ میرے خلیفہ ہوں گے، آپ میرے نائب ہوں گے میری قوم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 142 لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَوَاعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے مکمل کیا اسے بِعَشْرٍ، مزید 10 راتوں سے، فَتَمَّ، سو پوری ہو گئی، میعاد ربہ، اس کے رب کی، 40 لیلتاً راتیں، وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَخِیہ، اپنے بھائی سے، ہارون، اخلفنی، میرا نائب رہنا، ملا کے آپ پڑھیں گے ہارون اخلفنی، اپنے بھائی ہارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا نائب رہنا، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت چلنا، سبیلا، راستے پر، المفسدین، مفسدوں کے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات گنوائے، یاد کرائے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ قوم نے اپنے لیے بت بنانے کی درخواست کی۔ جب انہوں نے ایک قوم کو بت کی عبادت میں یا بتوں کی عبادت میں مصروف دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا ہی خدا بنانے کی، یعنی بت بنانے کی درخواست کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائے کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس رب کو چھوڑ کر تم محض ایک پتھر کی، ایک مورتی کی پوجا کرو گے۔ ابھی اللہ کریم کا ایک اور انعام اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے اندر بیان ہونے والا انعام سارے انعامات کے اوپر بھاری ہے، غالب ہے، یعنی بہت عظیم انعام ہے۔ وہ انعام اس شکل میں ہے کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات کے بارے میں یہ بات ہم سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب کا نام ہے تورات، پہلی آسمانی کتاب جو دنیا میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کا نام ہے تورات۔ جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی عبادت کا حکم دیا۔ 40 راتوں کی عبادت، پہلے 30 راتیں تھیں اور اس کے بعد 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس طرح 40 راتوں کی میعاد مقرر کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 40 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، ذکر و فکر میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 40 راتوں کی عبادت کیوں کرائی گئی، اس کی بنیادی وجہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ استعداد، وہ قابلیت اور وہ ملکہ، وہ قوت پیدا کرنی تھی کہ جس قوت کے باعث اللہ کریم نے انہیں یہ کتاب عطا کرنا تھی۔ یہ بعض مفسرین کرام نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے اس عبادت کی، لیکن میری جہاں تک ناقص رائے ہے، اور میں کوئی اپنے آپ کو نہ کوئی علامہ اور فہامہ سمجھتا ہوں اور نہ ہی کوئی مفسر خیال کرتا ہوں، بس یہ میں ایک اپنا خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو قبول کر لیجئے گا، نہ اچھا لگے تو اس کو رد کر دیجئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مرتبے، کمالات، بلندیاں، روحانی درجے عطا کر کے ہی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 40 راتیں عبادت کرتے رہے، یہ اصل میں امت کی تعلیم کے لیے تھا، یعنی پیغمبر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے، کہ امت کو تعلیم مل جائے، آنے والے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والے مومنین کو یا اس دور کے مومنین کو تعلیم حاصل ہو جائے
کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم تھی اصل میں امت کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رول ماڈل قوم کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی ہے تو وہ ذکر و فکر کے نتیجے میں ملی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو اب بلند کرنا تھا کہ وہ ذکر و فکر کریں تو ان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا یا ان کو روحانی مقام نصیب ہو جائے گا جس مقام کی برکت سے انہیں پھر کتاب عطا کی جائے۔ اگرچہ یہ معنی بھی درست ہے، غلط یہ معنی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس معنی میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے وہ سارے کے سارے پیغمبر دنیا میں آتے ہی روحانی مقامات لے کر آئے، دنیا میں آئے تو نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے اور مقامات رفیعہ پر فائز ہو کر دنیا میں آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر آ کر عبادت اور ریاضت کی تو اس کے نتیجے کے اندر ان کا مقام بڑھا دیا گیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا مقام تو بڑھاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو بلندیاں، مقامات، درجات، اس کے اندر تو اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو سمجھا دی کہ اے امت موسیٰ تم یہ بات سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں عبادت کی ہے اور اس عبادت کے نتیجے میں انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں منصب رسالت اس لیے عطا کیا گیا کہ انہوں نے 40 راتیں عبادت کی، بس یہ مومنین کو یہ بات سمجھانی تھی، متقین کو یہ بات سمجھانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانی تھی۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کچھ بھی لینا چاہیں، اپنی کوئی مراد پوری کرنا چاہیں، اپنی کوئی تمنا، اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت چاہیں، تو اس قبولیت کے لیے، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں بھی پھر عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ ہمارے اولیاء کرام کے ہاں، اسلاف کے ہاں یہ ایک معمول ہے اور ایک اصطلاح ہے چلہ کا مطلب ہی 40 راتیں ہیں، یعنی 40 دن یا 40 راتیں۔ اولیاء کرام اسی لیے 40 دن یا 40 راتوں کا چلہ کاٹتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور اس کو اگر ہم ان جنرل یعنی عام فہم کے اندر اس بات کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ 40 دن یا 40 راتیں یہ عدد ایک بڑا خاص عدد ہے، اس عدد کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی روٹین کے ساتھ 40 دن کوئی کام کرتا رہے تو وہ اس کام کے اندر بہت حد تک مہارت حاصل کر لے گا، بہت حد تک وہ اس کام کے اندر عروج حاصل کر لے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 40 دن مسلسل بلا ناغہ، بلا تعطل، بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا رہے تو اس کی برکت سے پھر وہ نماز با جماعت کا پابند ہو جائے گا۔ یا اسی طرح آپ سمجھ لیں اگر کوئی 40 راتیں تہجد کی نماز ادا کرتا رہے گا تو وہ تہجد کا پابند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی 40 دن کے لیے کسی بھی کام کے اندر مشغول رہے گا تو وہ اس کی عادت بڑی پکی ہو جائے گی، بڑی پختہ ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا اور مکمل کیا اسے مزید 10 راتوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اب وہ فرعون جس کے خاتمے کے بعد تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا اپنی جانب سے کتاب ہدایت کے ملنے کا، تو اے باری تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرما اور مجھے اپنی بارگاہ سے وہ کتاب عظیم عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے اس دعا کے بعد ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی دعا ضرور پوری کریں گے، آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے، آپ کو کتاب الہی عطا ہوگی، آسمانی کتاب عطا ہوگی، بس آپ یہ 40 راتیں یہ عبادت کریں، مصروف عبادت ہو جائیں۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، سو پوری ہو گئی میعاد اس کے رب کی 40 راتیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اب موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا طور سینا پر یا کوہ طور پر یا
وادی سینا، یہ قوم وادی سینا میں آباد ہوئی تھی۔ تو جب آپ کو کوہ طور پہ بلایا گیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ غیر موجودگی میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر نیابت سونپ کر آئیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا۔ جب آپ اپنی قوم سے میری بارگاہ میں آ جائیں گے، یعنی کوہ طور پہ آ جائیں گے کہ تورات کے حصول کے لیے، کتاب الہی تورات، آسمانی کتاب تورات لینے کے لیے جب آپ کوہ طور پہ آ جائیں گے تو اس دوران اتنے دنوں میں یا اتنے ٹائم میں کون آپ کا جانشین ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور فرمایا کہ آپ میرے خلیفہ ہوں گے، آپ میرے نائب ہوں گے میری قوم میں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ارشاد فرمایا ہارون علیہ السلام سے، آپ میرے نائب ہوں گے میری قوم میں، میری غیر موجودگی میں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں 3 سال بڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہیں، لیکن چونکہ آپ نبوت میں آپ کے تابع ہیں، منصب رسالت میں آپ کے تابع ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خاص نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ فَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کہ اے ہارون علیہ السلام، آپ نے اصلاح کرتے رہنا ہے، آپ نے اپنی اصلاح کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی قوم کی اصلاح کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اس وقت کہ جب قوم کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے اور لوگ کسی بھی گناہ میں، کسی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ مفسد ہوں گے۔ تو آپ نے مفسد لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا، مفسدوں کا ساتھ نہیں دینا، گناہ کبیرہ یا کسی بھی معاصی یا خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت یا شرک یا کفر میں مبتلا ہونے والے لوگوں کا آپ نے ساتھ نہیں دینا۔ آپ نے اپنے طریقے پر، توحید کے طریقے پر، اپنے دین پر پوری طرح سے دل جمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آپ نے قائم رہنا ہے، اپنے طریقے پر کاربند رہنا ہے، کسی بھی مفسد کا آپ نے ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہ آپ نے ضروری ہدایات اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جاری فرمائیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قوم کے اندر کسی بھی فتنہ و بگاڑ سے بچنے کے لیے یا کسی بھی فتنہ و بگاڑ پر قابو پانے کے لیے آپ کا رویہ اور آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، کسی نبی سے کسی غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور تنبیہ، بطور اصلاح، بطور تاکید، بطور تعلیم آپ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس بات کا پابند کر رہے تھے، اور اگرچہ اس میں مخاطب آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا ہے، لیکن آپ نے نصیحت اپنی قوم کو کی ہے کہ میری قوم کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو میری قوم اس بگاڑ کا ساتھ نہ دے، اس فتنہ فساد پھیلانے والے کا ساتھ نہ دے، بلکہ اس وقت ساتھ دے تو ان لوگوں کا ساتھ دے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ بات آپ نے اگرچہ کہی اپنے بھائی سے ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات اپنے بھائی سے فرمائی کہ میری قوم کو اس وقت رویہ کیا رکھنا چاہیے، میری قوم کا اس وقت بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ اس کا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ اگر قوم کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے تو وہ فتنہ و فساد کا یا فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دیں، بلکہ وہ حق کا ساتھ دیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 کے ساتھ کلاس ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔